لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں کل تک 6 پارے مکمل ہو گئے تھے الحمدللہ، اور آج 7واں پارہ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. اور 7ویں پارے کے شروع میں سورہ مائدہ ہے، یعنی سورہ مائدہ پہ ہی کل روکا تھا اور آج سورہ مائدہ سے ہی انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا. 12واں رکوع شروع ہوتا ہے 7ویں پارے میں. تو 12واں رکوع جو کہ آیات 87 سے 93 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں کھانے کی حلال کی ہیں اس کو کسی کو جائز نہیں ہے کہ اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے، یہاں تک کہ نبی کو بھی نہیں. آیت نمبر 89 میں قسموں کے سلسلے میں حکم آ گیا، اور اس سے پہلے کا جو بقرہ میں آیت نمبر 225 میں قسموں سے ریلیٹڈ ہدایت آ چکی تھی. اب فائنل آخری حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا تمہاری ان قسموں پر جو لغو ہوتی ہیں، بلکہ وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ باندھا ہے. جو تقیہ کلام کے طور پر قسم کھائی جاتی ہے اس پہ تو خیر پکڑ نہیں ہے، لیکن پورے شعور سے جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ بھی بیان ہوا ہے آیت نمبر 89 میں ہی، کہ اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا. پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 3 روزے رکھنا ہے. اس کے بعد شراب اور جوئے کا آخری حکم آ گیا، جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ سورہ مائدہ میں تکمیلی احکام ہے. شراب کا آخری حکم آ گیا، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں تھا کہ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی، لیکن اس کا نقصان بڑا ہے. اور نساء کی آیت نمبر 43 میں تھا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور اب بالکل فائنل اس کا حکم آ گیا. آیت نمبر 90 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، فال نکالنے کے پانسے کے تیر اور یہ بتوں کے تھان، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اب بالکل اس کو شیطانی کام کہہ دیا گیا، اور پھر تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ گئی تھی. آیت نمبر 91 میں حکمت بیان کی گئی ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے. تو اس میں ہم میں سے کسی کو بھی سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ حالت شراب میں انسان اپنی جو صلاحیت ہے سمجھنے کی وہ کھو بیٹھتا ہے، اور پھر وہ کیا بولے گا اسے پتہ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا اسے پتہ نہیں ہے. تو پھر لڑائی اور جھگڑا اور بغض اور دشمنی یہ تو بالکل نارمل سی بات ہے. اس کے بعد 13واں رکوع ہے جو کہ آیت نمبر 94 سے لے کے 100 پر مشتمل ہے. اور آیت نمبر 94 میں شکار کے متعلق بات ہے، لیکن حالت احرام میں شکار کی ممانعت شروع سورہ میں آ چکی ہے. اور یہاں پہ آیت نمبر 94 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو لازماً آزمائے گا ایسے شکار کے ذریعے. کیسے شکار کے ذریعے؟ مطلب حالت احرام میں ہے پھر بھی ادھر ادھر شکار منڈرا رہا ہے، مطلب دل بے چین ہو جائے، بھوک بھی لگی ہے اور شکار بڑی آسانی سے پکڑ میں آ سکتا ہے، تو ایسے میں کوئی بے چین ہو سکتا ہے. تو اس طرح آزمایا جائے گا فرمایا.
اور آیت نمبر 95 میں ہے تو جو کوئی شکار کر بیٹھے تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اسی طرح کا ایک چوپایا جیسا اس نے قتل کیا. یعنی جس کیٹیگری کا جانور کو شکار کر لیا اسی کیٹیگری کا جانور کو ایک قربانی دینی ہوگی اس کفارے کی شکل میں, یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا یا اتنے ہی روزے رکھنا. یعنی اینیمل کا سائز دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے, اس میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں, جتنے لوگ کھا سکتے ہیں اتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا اتنے ہی گنتی کر کے روزے رکھنا پڑے گا. یہ حالت احرام میں شکار کا کفارہ ہے. آیت نمبر 96 میں البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا, یعنی حالت احرام میں بھی دریا کا اور سمندر کا شکار جائز ہے. اس کے بعد آیت نمبر 98 میں ہے علم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم, کہ جان لو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی شدید ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے. اور آیت نمبر 100 میں ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک کام بیان کرنے کے بعد تقوی کی تاکید بار بار آ رہی ہے. رکو نمبر 14 میں ہے جو کہ آیات 101 سے 108 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 101 ہے اے ایمان والو ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. یعنی بے وجہ کی قرید میں لگنا, بال کی کھال نکالنا, بغیر ضرورت سوال کرنا ناپسند کیا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. جیسا کہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے نزول پر جو کہ حج کے متعلق ہے, کسی صاحب نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے اعراض کیا, کچھ نہیں بتایا. پھر کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے منہ میں موڑ لیا. پھر کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے. مطلب اگر اللہ کے رسول ہاں کہہ دیتے تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. اور اسی طرح بنی اسرائیل نے بہت سارے سوال کیے کہ وہ گائے کیسی ہوگی جو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا, کیسی ہوگی, کیا رنگ ہوگا, کیا عمر ہوگی, اتنے سوال جتنے سوال کیا انہوں نے اتنے جواب آئے اور اتنی کنڈیشنز لگتی گئی. تو غیر ضروری سوال سے بچنا چاہیے. آیت نمبر 101 میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے, اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یعنی یہ جو نرمی دکھائی دے رہی ہے نا, یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول چوک گیا ہے, بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ تم پر آسانی رہے. اور آیت نمبر 103 میں ہے اللہ تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا, نہ صاحبہ کو, نہ وسیلہ کو, نہ حام کو. یہ کیا نام تھے وہ اہل عرب مشرکین مکہ نے اپنے جانوروں کے لیے رکھ لیے تھے. بحیرہ ایسے جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ نہیں استعمال کرتے تھے, وہ اپنے بتوں کے نام بالکل نظر کر دیتے تھے. اور صاحبہ ایسے جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا تھا جب ان کی کوئی منت پوری ہو جاتی اس پر یا شکرانے کے طور پر. اس کو کھاتے نہیں تھے, ذبح نہیں کرتے تھے, اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے, آزاد چھوڑ دیتے بت کے نام. وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی ہو اور پھر بہت سارے بچے اگر ہو جائے مادہ لگاتار تو اس کو آزاد کر دیتے تھے, اس سے بھی کام نہیں لیتے تھے اور اسے بھی ذبح نہیں کرتے تھے. اور ہم ایسے اونٹ کو کہتے تھے جس کا پوتا سواری کے لائق ہو جائے تو اس بوڑھے اونٹ کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری ہے. یہ جو کان چیر کر چھوڑ دیا جا رہا ہے, بتوں کے نظر کر دیا جا رہا ہے, ان سے کام نہیں لیا جا رہا, انہیں کھایا نہیں جا رہا ہے, یہ سند اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور آیت نمبر 104 میں ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تو جواب آیا خواہ ان کے آباء و اجداد نہ علم رکھتے ہو نہ انہیں ہدایت دی گئی ہو. اس طرح کی آیت بقرہ میں گزر چکی, آیت نمبر 170, یعنی آباء و اجداد کی پیروی اللہ اور رسول کے حکم کے اوپر نہیں ہوگی. آیت نمبر 106 ہے اے اہل ایمان تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 معتبر اشخاص گواہ کے طور پر موجود ہوں یا دوسرے 2 آدمی غیروں میں سے ہوں اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے. یعنی اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے, لیکن یاد رہے کہ وصیت صرف 1/3 کی ہو سکتی ہے کیونکہ باقی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وصیت کے متعلق اسی کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. لیکن اگر کسی کو وصیت میں اپنی کسی اور کو بھی دینا ہی ہے اور جو وصیت کا اس میں سے حقدار نہیں ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے, یعنی فرینڈ ہو, پڑوسی ہو, دینا ہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر وصیت کر رہا ہے کوئی تو 2 گواہ ہونا چاہیے, اور اگر سفر میں ہے تو اپنے گواہ آپس کے لوگ میں نہ ملے تو غیر ہو,
اور اگر گواہوں کے متعلق شک ہو جائے جیسا کہ آیت نمبر 106 سے 108 میں ہے کہ تو کیا ہونا، پھر کیا حکم ہے کہ دونوں گواہ مسجد میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیں. پھر اگر شک ہو جائے کہ بیان غلط ہے اور وصیت میں بھی ترمیم ہوئی ہے تو کیا ہوگا کہ تو جن کا حق تلف ہوا ہے وہ دونوں کھڑے ہوں اور قسم کھا کر وہ گواہی دیں کہ ان کی گواہی زیادہ حق پر ہے ان سے. اور پھر فائنلی تاکید کی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے بعد رکو نمبر 15 ہے جو کہ آیات 109 سے 115 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 109 میں ہے کہ اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، مطلب آپ کی قوم نے آپ کی دعوت پہ کیا رپلائی دیا، کیا ریسپانس دیا. تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کے سامنے زبان کھولنے سے پرہیز کریں گے انبیاء. آیت نمبر 110 اور 111 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بہت سارے انعامات یاد دلائے، بہت سارے کی شیرخوار عمر میں انہوں نے گفتگو کی، کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، بہت سارے معجزات دیے، بنی اسرائیل سے ان کی حفاظت کی اور حواریوں کے ذریعے ان کی مدد کی. یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہا ہے. اور آیت نمبر 112 میں ہے کہ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب کی یہ قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک معدہ اتارے. معدہ مانا دسترخوان ہوتا ہے، وہ چیز جس میں کھانا سجا ہوا ہو. آیت نمبر 114 میں ہے کہ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے جو دن عید کا دن بن جائے ہمارے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتر کے آئے اور ہم اس میں سے کھائیں. آپ رب سے دعا کریے. پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ باز آ جاؤ ایسی ڈیمانڈ سے، پھر وہ نہیں مانے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب آیا؟ آیت نمبر 115 میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کی روش اختیار کرے گا اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دوں گا. کیونکہ کھلا معجزہ آنے کے بعد کوئی رعایت نہیں دی جاتی ہے تو ممکن ہے حواریوں نے اپنا جو ڈیمانڈ تھی وہ واپس لے لی ہو. اس کے بعد کی کوئی ڈیٹیلز قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے کہ ایکچولی وہ معاہدہ اتارا گیا تھا کہ نہیں. ممکن ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وڈرا کر لی گئی ہو ڈر کے مارے، وہ جو وعید سنا دی گئی تھی. رکو نمبر 16 جو کہ آیات 116 سے 120 پر مشتمل ہے اور اس میں روز قیامت میں پیشی کا ایک منظر ہے اور بہت ڈراؤنے انداز میں ہے. آیت نمبر 116 ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ وہ بات کہتا جس کا مجھ کو حق نہیں، اور اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی. آیت نمبر 117 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے تو کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو کہا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. اور آیت نمبر 118 میں ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو بخش دے تو زبردست ہے حکمت والا. یعنی یہاں پہ جو ڈرنے والی بات ہے کہ روز آخرہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو ان کی قوم کے سامنے کھڑا کرے گا ایز اے پروسیکیوشن وٹنس، ایک سرکاری گواہ کی حیثیت سے. پھر ان سے پوچھے گا کیا آپ نے ان کو کیا دیا تھا، کیا حکم دیا تھا اور آپ کو جو میسج دے کے ہم نے بھیجا تھا وہ آپ نے ڈیلیور کر دیا تھا کہ نہیں. تمام انبیاء گواہی دے دیں گے. اب اس کے بعد بھی ان کی امتیں، ان کی جو قومیں ہیں انہوں نے اگر حق پر نہیں چلے تھے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہو جائیں گے نا. تو یوں نبی کی گواہی قوم کے خلاف ہو جائے گی. تو اس لیے ڈرنے والی بات ہے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، لیکن پھر قوم کا کیا ہوگا کہ پھر ان کی پکڑ ہو جائے گی. آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آج کا دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. اور پھر اسی آیت میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین. اور آخری آیت ہے مائدہ کی 120 للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور ان کے درمیان. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بے شک و شبہ. الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ الانعام. مصحف کے اعتبار سے
छठे नंबर की सूरा है। इसमें 20 रुकू और 165 आयत हैं और इसका नाम अनआम 16वें 17वें रुकू में जो अनआम मवेशियों का जिक्र किया गया है, उनके मुतालिक अहकाम आए हैं, उस वजह से इस सूरा का नाम सूरतुल अनआम है। अनआम मीन्स होता है मवेशी चौपाए। और ये सिलसिले में सूरा फातिहा को छोड़ दिया जाए तो पहली मक्की सूरा आ रही है। अभी तक 4 मदनी सूरा हम लोग जान चुके, बकरा, आल इमरान, निसा, मायदा, ये चारों मदनी सूरतें थी बड़ी। फातिहा तो छोटी ही है हजम के एतबार से, लेकिन अब मक्की सूरा आ रही है तो बहुत डिफरेंस आप महसूस करेंगी मदनी सूरा और मक्की सूरा के मौजू में। तो पूरी सूरा ये सूरतुल अनाम मक्का में बैक वक्त नाजिल हुई है और बिल्कुल मक्की दौर के आखिरी जमाने में। रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के जलू में इस सूरा को लेकर नाजिल हुए थे। और हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि जब ये सूरा नाजिल हो रही थी उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और बोझ से ऊँटनी की हड्डियां जैसे टूटने को थी, इतना वो बोझ महसूस कर रही थी। सूरा अनआम और सूरा आराफ आपस में जोड़े की शक्ल में है। जिस तरह पीछे की 2 सूरा जोड़ा बताया तो सूरा अनाम का जोड़ा है अगली सूरा सूरतुल आराफ और दोनों मक्की सूरतें हैं। और 4 सूरतें जो मदनी हम लोगों ने जानी वो चारों सूरतें मुनाफिकीन और यहूद नसारा से खिताब करती हैं खुसूसन, लेकिन चूंकि सूरा अनाम और आराफ मक्की सूरतें हैं इसलिए इसमें खिताब जो है मुशरिकीन मक्का से है और अहले किताब का जिक्र है तो थोड़ा बहुत, लेकिन बराह रास्त कोई गुफ्तगू नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस करने वाली हैं आप अभी इस सूरा में। चूंकि सूरतुल अनाम और सूरा आराफ दोनों ही मक्की जमाने में बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई थी, इसीलिए मुशरिकीन अरब से उसी अंदाज में इत्माम हुज्जत किया गया है जिस अंदाज में मदनी सूरतों में अहले किताब से किया गया था। और मक्की सूरतों के जो अहम मज़ामीन है वो ईमान पर होते हैं, खुसूसन ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसाला और ईमान बिल आखिरा। और इस सूरा का जो असल मौजू है वो है तौहीद का इस्बात, शिर्क की नफी और ईमानियात का तस्करा। इसके अलावा मक्की सूरतों में अखलाकियात पर बहुत जोर दिया गया है। उसके अलावा एक बहुत अहम चीज जो मक्की सूरतों का मजमून होता है वो है, अगर शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में कहें तो है वो तज़कीर बिआलाइल्लाह और तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। तज़कीर बिआलाइल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला के एहसानात को याद दिलाकर उन्हें गिनवाकर इंसान को तज़कीर करना, उसे नसीहत करना। और तज़कीर बिअय्यामिल्लाह का मतलब है वो नसीहत जो अल्लाह के दिनों को याद दिला के हो, मतलब जो इससे पहले नबी और रसूल गुजर चुके और उनकी कौमों ने नाफरमानियां की तो उनका क्या क्या अंजाम हुआ, उस अंदाज में तज़कीर किया जाना तज़कीर बिअय्यामिल्लाह है। तो सूरतुल अनाम में आप देखेंगे कि तज़कीर बिअलाइल्लाह पे ज्यादा जोर है और सूरतुल आराफ में तज़कीर बिअय्यामिल्लाह पे ज्यादा जोर है। इस सूरा का जो बहस है वो आमतौर पर है तौहीद की दावत और शिर्क का इब्ताल, अक़ीदा आखिरत की तबलीग और जाहिलियत के तवहुमात की तरदीद और अखलाकी उसूल की तलकीन। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ लोगों के जो एतराज़ात थे उसका जवाब, और बहुत मेहनत और मशक्क़त वाली दावत के बाद भी नतीजा खेज ना रहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तसल्ली देना, और उसके अलावा मुनकिरीन और मुखालिफिन की गफलत पर उनको तंबीह और तहदीद करना। इन्हीं मुबाहिस पे ये पूरी सूरा चलेगी। अब बाकायदा सूरा की शुरुआत किया जाए। रुकू नंबर 1 जो है वो आयत नंबर 1 से 10 पर मुश्तमिल है और आयत नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर। की सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और जिसने बनाया अंधेरों को और उजाले को। तुम अल्लज़ी कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, फिर भी लोग अपने रब का कुफ्र करते हैं और उसके बराबर करार दिए देते हैं। यानी अल्लाह ताला ही तो सब कुछ बनाने वाला है, बावजूद लोग शिर्क करते हैं। याद रहे कि शिर्क हर दौर में एक नया लबादा ओढ़ कर खड़ा होता है, हर दौर में एक नया रूप लेकर जन्म लेता है। आयत नंबर 6 है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया जिन्हें हमने जमीन में ऐसा तमक्कुन अता किया था जैसा तुम्हें अता नहीं किया। ये तज़कीर बिअय्यामिल्लाह है, लेकिन ये खाली जिक्र आ गया, तफसीलात आराफ में आएगी 6 अंबिया की कौम के बारे में। उसके बाद उसी आयत में आगे है जो इस सूरा का मरकजी मजमून है, कह सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की तरफ से बेइंतहा दबाव रहता था
کہ کوئی حسی معجزہ دکھائیے، یعنی مردے کو زندہ کر دیجئے، یا آسمان میں چڑھ کے دکھا دیجئے، یا سونے چاندی کا محل بنا دیجئے، یا آسمان سے کوئی کتاب لے کر ہمارے سامنے اترتے ہوئے ہم کو دکھائی پڑیے. ایسا حسی معجزہ وہ چاہتے تھے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، وہ نازل کیا جا چکا ہے. اس طرح چکی کے دو پارٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیس رہے تھے، اور ان حالات میں آپ کی جان مبارک کو کتنی تنگی محسوس ہو رہی تھی وہ ان آیات سے پتہ چلے گا. آیت نمبر 7 ہے، اور اگر ہم نے اتار بھی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہو، پھر وہ اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے تو یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی اللہ کی طرف سے انکار کہ کوئی ایسا معجزہ نہیں آئے گا، اور چاہے ہم ان کو کچھ بھی دکھا دیں تب بھی انکار کریں گے. آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے کہ وہ کہتے تھے ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، تو اس کا جواب دیا گیا اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی کی شکل میں بناتے، اور انہیں تب بھی ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں آپ پڑھ رہے ہیں. یعنی ہر بات کا جواب دے دیا گیا کہ ویسا معجزہ ہم کو نہیں دکھانا ہے اس امت کو. اس کے بعد تسلی بھی دی گئی. آیت نمبر 10 میں، اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے ایسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو اس طرح اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا، آپ گھبرائیں نہیں. رکو نمبر 2 جو آیات 11 سے لے کے 20 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 12 ہے، ان سے پوچھیے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ ان کی جو دیوی دیوتا تھے، دیویاں تھیں، ان کو کہتے تھے اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت میں، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اس کے لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے اپنے رب کا. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن کر دکھا دوں. ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہو جانا مشرکین میں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہ اس کو پہچانتے ہیں، قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. وہ تمام یہود اور نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، ان کے خاص لوگ تھے، اور کتاب یعنی قرآن مجید کو بھی پہچان گئے تھے. قرآن مجید کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں تھیں. رکن نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 30 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 21 ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ دو بہت بڑے جرائم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، کوئی بات گڑھ کے کہہ دینا اللہ نے کہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا. یہ بہت بڑے جرائم ہیں. آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے، مشرکین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، تو وہ جواب میں قسمیں کھائیں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہ تھے. یعنی عذاب دیکھ کر بھول جائیں گے اپنے معبودوں کو اور کہہ دیں گے ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. وہ اللہ کی جو وہ کا عذاب اور وہاں کی سختیاں دیکھیں گے، سارے ان کے معبود غائب ہو جائیں گے. اس کے بعد مکہ میں قریش کے سرداروں کے لیے جب لوگوں کا ایمان لانا روکنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ علماء یہود کی طرح ایک ترکیب نکالی. کیا کہ ان کے جو خاص لوگ تھے، ان کے سردار اور بڑے بڑے ٹھاکر، وہ بڑے شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے، بہت سنجیدگی سے سنتے، اور پھر عوام میں آ کر انکار کر دیتے، کہتے ارے بھائی ہم نے دیکھ لیا، کچھ ملا نہیں. تو عوام کو کنفیوز کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جب اتنی علم اور عقل والے لوگ، جب ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی علمی اور عقلی وجہ ہوگی. جب اتنے سمجھدار لوگوں کے نہیں سمجھ میں آیا تو یہ دین میں کھوکھلا پن ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کی بات کرتے تھے. تو ان کے بارے میں فرمایا گیا آیت نمبر 25 میں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا اور ان کے کانوں میں ثقل ہے. اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 7 میں کہا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم.
اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہے کہ اے کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے تو کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پکے مومن بن جائیں گے. اس سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم ابھی اعمال صالحہ نہیں کریں گے تو ہمارا بھی یہ دن اللہ نہ کرے آ سکتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک ایک بار جانے دیجئے, تو اب وہ دوبارہ تو آنے کو ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں کہتا ہے کہ یہ پھر سے وہی کریں گے, یہ نیرے جھوٹے ہیں. آیت نمبر 29 ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جینا نہیں مگر یہی صرف دنیا کا اور ہمیں دوبارہ نہیں جی کر اٹھنا. اسی چیز کی گواہی آج مسلمان اپنے عمل سے دے رہا ہے. ویسے تو یہ مشرکین کے حوالے سے لکھا ہے لیکن آج کا جو مسلمان ہے نا وہ بھی اپنے عمل سے یہی دکھا رہا ہے جیسے دنیا ہی سب کچھ ہے, اسے مرنا ہی نہیں ہے اور دوبارہ نہیں اٹھنا ہے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 41 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 31 میں ہے بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں. آیت نمبر 32 میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کہ یہ دنیا کی زندگی تو تماشا اور کھیل ہے اور جو آخرت کا گھر ہے وہی تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے. افلا تعقلون, کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ کی جو سب سے مرکزی موضوع ہے وہ اس کا کلائمیکس ہے, اور مرکزی موضوع جو اس سورہ میں ہے گھوم گھوم کر آ رہا ہے بار بار, جب وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی ڈیمانڈ تھی, ہستی معجزے کی, اور اسی کا جواب بہت بار. آیت نمبر 33 ہے اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں, لیکن جواب کیا دیا گیا. آیت نمبر 34 ہے یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہایت شفیق اور بہت زیادہ رحیم استاد کی طرح اپنے رسول کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریے, یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں, آپ کو تو صادق کہتے تھے, آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں, یہ تو ہماری آیات جو ہم قرآن نازل کر رہے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہیں, آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. کتنا پیار بھرا انداز اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے. اور دوسرا جواب آیا آیت نمبر 34 میں آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا, اور انہیں ایذائیں پہنچائی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی, اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. دوسرے جواب میں یہ کہا گیا کہ سارے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے تو آپ کو صبر سے ہی کام لینا پڑے گا, جو بھی پریشانی آپ کو پہنچ رہی ہے, اور ہماری مدد آپ کو پہنچ کر رہے گی. ہمارے جو طریقہ ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. لیکن آیت نمبر 35 میں بہت تلخ بات ہے, بہت تلخ. اور اگر ان کا اعراض آپ پر شاک گزر رہا ہے تو آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی. اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کو بہت کٹھن لگ رہا ہے, یہ ابھی بہت شاک گزر رہا ہے آپ کے اوپر, تو لگا لیجیے آسمان میں سیڑھی, لے آئیے کوئی معجزہ, بنا لیجیے زمین میں کوئی سرنگ, لے آئیے کوئی معجزہ اور دکھا دیجیے ان کے سامنے. اتنی بڑی بات اس انداز میں, لیکن مطلب اس سے پتہ چل رہا ہے ہمارا فیصلہ تو اٹل ہے, کوئی ہستی معجزات نہیں دکھایا جائے گا. لیکن تسلی دی گئی آیت نمبر 36 میں بات تو وہی قبول کریں گے جو سنتے ہیں, رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھا لے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے, یہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ مردے ہیں, مردے ان کو تو ہم دیکھ لیں گے, آپ ان کے لیے اتنا مت کوڑیے, آپ اپنے کو ہلاک نہ کریے. آیت نمبر 38 ہے اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو بازوؤں پر اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید کا نظم دیکھیے گا کہ موضوع کچھ بھی چل رہا ہو اس میں بیچ بیچ میں اتنی سائنٹیفک آیات آ جاتی ہیں اور بغیر خوبصورتی میں ذرا سی بھی کمی کی ہوئے بلکہ اور چار چاند لگا دیتی ہیں. اب یہ کتنی سائنٹیفک آیت ہے کہ ماڈرن سائنس جو ایتھولوجی ہے اینیمل بیہیویئر میں جو پڑھا جاتا ہے, ایتھولوجی ہمیں ماڈرن بتاتی ہے کہ جو اینیملز ہیں وہ بھی سوشل لائف گزارتے ہیں, ان کے ہاں بھی کیٹیگریز ہیں اور ان کے ہاں بھی نظام ہے, ان کے ہاں لیڈرز ہیں. ہنی بی میں دیکھ لیجئے کوئین ہوتی ہے, ورکرز ہوتے ہیں, وہ کتنے مطلب طریقے پہ وہ لوگ بھی چلتے ہیں. اسی طرح چیٹیوں میں بھی ہوتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں اب پتہ چل رہی ہیں، لیکن قرآن مجید کتنی پہلے سے بتا رہا ہے. تو آگے آیت نمبر 38 میں کتنی اچھی طرح سے کہا گیا، اور ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی ہدایت پانے کے لیے جو بھی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، سائنٹیفک، فلسفی، جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس کتاب میں موجود ہے الحمدللہ. رکو نمبر 5 جو کہ آیات 42 سے 50 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 42 ہے، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل رسولوں کو، اور ہم نے پکڑا انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں، شاید کہ وہ عاجزی کریں. یعنی سختی اور تکلیف آتی ہے تو گڑ گڑانا چاہیے اور پلٹ جانا چاہیے اللہ کی طرف. آیت نمبر 43 ہے، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آتی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کر رکھا تھا ان کے لیے ان کے اعمال جو وہ کر رہے تھے. آیت نمبر 50 میں رسولوں کو علم غیب بھی ہو سکتا ہے، اس کی نفی ہے. فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی اتباع کر رہا ہوں جو وحی میرے پاس آتی ہے. تو اللہ کے رسول کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا. رکو نمبر 6 جو کہ آیات 51 سے 55 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 51 ہے، اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. مشرکین مکہ میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو باعث بعد الموت پر کو مانتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے سردار تھے وہ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن ان میں سے کافی ان کی تعداد تھی جو باعث بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتے تھے. تو کہا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے ان کی تذکیر کیجئے، وہ کھینچے چلے آئیں گے، جیسے میگنیٹ سے جو میگنیٹک چیزیں ہوتی ہیں وہ کھینچی چلی آتی ہیں. آیت نمبر 52 میں ہے، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں. یہ دراصل ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر نبی کے ساتھ پیش آیا کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت شروع کی تو سب سے پہلے نادار اور بہت مفلس لوگ ہی ایمان لائے. لیکن ان کی قوم کے سردار کیا کہتے کہ یہ تمہارے پاس رہتے ہیں اسی لیے تو ہم نہیں آتے، ہم ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا اٹھنا گوارا کر سکتے، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، اپنی جماعت سے ہٹائیے تو ہم آ کر بیٹھ کے آپ کی بات سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر بالفرض آپ نے انہیں اپنے سے دور کر دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی وہ چاہے غریب ہیں، چاہے نادار ہیں، چاہے کیسے بھی دیکھنے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ان کے اندر حقیقی ایمان ہے. آیت نمبر 54 میں ہے، اور تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جہالت کی بنا پر، پھر اس سے توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ سیدھا جہنم میں نہیں لے جاتا. اگر جہالت کی بنیاد پر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لینا چاہیے. توبہ نہ کرنا انسان کو نقصان میں ڈال دے گا. رکو نمبر 7 جو کہ آیات 56 سے 60 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 56 ہے، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اور آیت نمبر 57 ہے، قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی بینہ پر ہوں. اب سوال یہ بینہ کیا ہے؟ انسان کے لیے بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک فطرت سلیمہ اور دوسرا وحی الہی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ ودیت کر دیا ہے کہ کیا خیر اور کیا شر ہے، تو اس کو اپنے اندر سے بھی آواز آتی ہے کیا خیر اور کیا شر ہے. دوسرا جب وحی آ جاتی ہے، کہنے کا مطلب جو ریویلڈ نالج ہے کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، تو اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ اب اندر کی جو آواز ہے وہ وحی سے کافی میچ کرتی ہوئی ہے اور یہ تمام ہو گئی حجت کہ اب یہ حق اور باطل واضح ہو گیا. تو اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے میں بینہ پر ہوں، ایک واضح دلیل پر ہوں، اور میں اندھیرے میں ٹامک تو یہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے رب کی طرف سے ایسی بینہ پر ہوں کہ اس کی باطنی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہو گئی ہے، تو حق کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، ایسے ہی نہیں بلا رہا ہوں. آیت نمبر 57 اور 58 میں ہے کہ جس عذاب کی وہ جلدی کر رہے تھے ان کے لیے کہہ دیجئے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یعنی تم اگر ہم غلط ہیں، غلطی پر ہیں، تو کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا. آیت نمبر 59 سے 60 میں ہے اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کا بیان. اس کے بعد رکو نمبر 8 جو کہ آیات 61 سے 70 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 61 ہے،
اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حفاظتی فرشتے ہمارے لیے تعینات کر رکھے ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 63 ہے, ان سے پوچھیے کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر کے اندھیروں میں جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے, اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں بچا دیا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. لیکن آیت نمبر 64 میں ہے, کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے, پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. یعنی جب زیادہ بڑی والی مصیبت میں آتا ہے تو ایک اللہ کو ہر انسان پکارتا ہے, ایک اللہ, پھر دیوی دیوتا نہیں یاد رہتے ہیں, پھر پیر مرشد نہیں یاد رہتے ہیں, پھر حقیقی معبود یاد رہتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ان کی سن لیتا ہے, انہیں آسانیوں میں لا دیتا ہے, تو جاتے ہیں چڑھاوا کہیں اور چڑھا کے آ جاتے ہیں. آیت نمبر 68 ہے, اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. یعنی جو لوگ آیات میں کو رید کریں اور عیب نکالیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. آیت نمبر 70 ہے, اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی نے, اور آپ تذکیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے, پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ سفارشی. اب دیکھیے کہ سفارش کا بالکل دو ٹک انکار کر دیا گیا ہے, اور یہ دوسری بار ہے اس سورہ میں, آیت نمبر 51 میں بھی تھا. اس کے بعد رکو نمبر 9 ہے جو کہ آیات 71 سے 82 پہ بیسڈ ہے. آیت نمبر 71 میں ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہو نہ نقصان, اور ہم ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکتا اور حیران اور سرگردہ چھوڑ دیا ہے, اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں, آؤ ہماری طرف. اس آیت میں غور کرنے والی کیا بات ہے کہ اجتماعی زندگی کی برکت اور انفرادی زندگی کی قباحت کا بیان ہے کہ اگر کوئی بھٹک رہا ہے, اگر وہ اجتماعی زندگی جی رہا تھا تو اس کے اپنے کم سے کم اسے راہ راست پہ لانے کے لیے پکاریں گے تو منع تو کریں گے, غلطی پہ جانے سے روکیں گے تو اجتماعی زندگی میں رہنے سے انسان کتنا غلطی سے بچنے کی چانسز رہتے ہیں کہ کوئی اپنا ہوگا اسے بلائے گا غلطی سے حق کی طرف. لیکن اگر انسان اکیلا ہے اور کوئی مشکل میں ہے یا تردد میں ہے تو پھر حق کی طرف بلانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے اجتماعی زندگی کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. آیت نمبر 75 ہے, اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمان اور زمین کے ملکوت. یہاں ملکوت سے کیا مراد ہے؟ نظام کائنات, یعنی کائنات میں جو چیز چل رہی ہے جس طریقے سے, گویا وہ ایک یونیورسل گورنمنٹ ہے اور اس پر اللہ کے مقرر کردہ کارندے ہیں جو اسے چلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ایکسٹرا آرڈینری طرح سے اس کا مظاہرہ کرایا گیا تھا. آیت نمبر 76 سے 80 کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو حجت کے طور پر کہا تھا کہ انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, اور پھر وہ غروب ہو گیا. پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے, یہ میرا رب ہے, اور پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر سورج کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہے, اور میں تو رب تو وہ ہے جو ان سب کو چلانے والا ہے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات جو کہی تھی وہ اپنی قوم کے لیے کہی تھی, ان پر حجت کرنے کے لیے, تاکہ انہیں حکمت سے سمجھایا جا سکے, نہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی شرک کیا تھا, کیونکہ انبیاء شرک سے مبرہ ہیں. یہاں تک کہ صدیقین کی تو شان یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے, تو انبیاء سے کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کے کسی بھی دور میں شرک انبیاء سے نہیں ہوتا. نمبر 10 جو کہ آیت نمبر 83 سے 90 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 83 میں اس کی وضاحت ہے, اور یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف. اس کو توریہ کہتے ہیں, یعنی جھوٹ بولے بغیر مخاطب کو مغالطے میں مبتلا کر دینا. آیت نمبر 84 میں ہے, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب, اور ان کو ہم نے ہدایت دی. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء کے اسماء کا ذکر ہے, اور بہت ہی خوبصورتی سے یہاں پر 18 نبیوں کا نام آیا ہے, اور ایسا مقام قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اور ہے, سورہ انبیاء میں بس. اور ان جلیل القدر انبیاء کے ذکر کے بعد دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں, اور وہ یہ, پہلی بات یہ جو آیت نمبر 88 میں ہے, اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے. اور دوسری بات کہی گئی آیت نمبر 90 میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی, تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے.
یعنی پہلی بات یہ کہ شرک اتنا تباہ کن ہے کہ اتنے جلیل القدر انبیاء سے اگر ہو جاتا تو وہ ان کے بھی تمام اعمال غارت ہو جاتے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی مصائب ان کے اوپر پڑے ہیں وہ صبر استقامت سے وہ جھیل چکے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی وہ استقامت سے جھیلنا ہوگا. رکو نمبر 11 جو کہ آیات 91 سے 94 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 91 ہے: اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا اس کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز. اصل میں یہ کیا بات تھی کہ اہل مکہ جب نہیں کنفیوز ہو رہے تھے, انفیکٹ وہ ہٹ درمی پہ آمادہ تھے, انہوں نے یہود سے رائے لی کہ یہ جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حقیقت ہے. تو یہود نے جو ہے حسد میں کہہ دیا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. تو پھر ڈائریکٹ یہود سے خطاب ہو گیا مکی سورہ میں کہ آپ پوچھئے پھر کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے, جو خود نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی. آیت نمبر 92 میں مکہ کا نام ام القریٰ آیا ہے, یعنی بستیوں کی ماں, کیونکہ یہ مذہبی مرکز ہے اس لیے. اور رکو نمبر 12 جو کہ آیات 95 سے 100 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 95 میں ہے: ان اللہ فالق الحب والنوا, یقیناً اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون, یہی تو ہے اللہ, اس کو پہچانو, تم کدھر پھرے جا رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نشانیاں بیان کی. آیت نمبر 96-97 میں دن رات چاند سورج ستارے اور بہت ساری نشانیاں بیان کی. آیت نمبر 98 میں پیدائش کے متعلق بہت ساری نشانیاں بیان کی. آیت نمبر 99 میں بارش اور ہمارے رزق کے متعلق بہت ساری نشانیوں کا بیان ہے. پھر ساری نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کے بعد فرمایا آیت نمبر 100 میں: اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو, حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا. یعنی یہ جتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے اس کا حق تھا کہ اسے پہچان جاتے اور توحید پرست ہو جاتے. رکو نمبر 13 جو کہ آیت نمبر 101 سے 110 تک ہے. آیت نمبر 101 ہے: بدیع السماوات والارض, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو, اور اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آیت نمبر 102 میں: ذالکم اللہ ربکم, یہی تو ہے اللہ تمہارا رب, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. خالق کل شیء فاعبدوہ, پیدا کرنے والا ہر چیز کا, پس تم اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. اللہ اپنی بات خود بیان کر رہا ہے تاکہ بندہ پہچان جائے. آیت نمبر 103 میں ہے: اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف ہے کہ ہمارے دنیا میں جو آنکھیں دی گئی ہیں اس سے ہرگز نہیں دیکھنا ممکن ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے دیکھا نہیں تھا. آیت نمبر 108 میں ایک حکمت کی بات بیان کی گئی ہے جو ہم سبھی کو پتہ ہونی چاہیے. اور مت گالیاں دو ان کو جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا, تو وہ گالی دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کو. یعنی جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, چاہے بت پرست ہی کیوں نہ, ان کے بتوں کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم بتوں کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے معبود حقیقی اللہ کو برا کہیں گے. یہ تو اللہ کے شان کے بالکل بھی شایع نشان نہیں ہے. آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ پھر معجزہ دکھانے کی جو ڈیمانڈ تھی اس کا ذکر ہے کہ معجزے لے کے آؤ اہل مکہ کی طرف سے. تو اس کا جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے: کہہ دیجئے نشانیاں تو سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 7 مکمل ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے ہماری زندگیوں کو سنوار دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.